سفر کے ساتھ شہر دلی کو اپنی کھوئی ہوئی دولت دوبارہ مل گئی۔ دلی میں فائز تھے شمالی ہندوستان کے پہلے صاحب دیوان شاعر۔ مرزا مظہر جان جانا تھے، خان آرزو تھے اور چھوٹے بڑے کئی سخنور۔ ان میں سے کئی فارسی کے بھی شاعر تھے اور اردو میں بھی شعر کہتے تھے۔ باتیں اور گھاتیں ایسی جو اس دیش کی ناری کو سب سے انوکھا روپ دیتی ہیں۔ فائز نے اپنے محبوب کو اسی روپ میں دیکھا، انگلیاں کمل کے ڈنٹھل جیسی، ماتھے پر بندی، بسنتی چولہا۔ اٹھارہویں صدی کی دلی، مغل بادشاہ محمد شاہ کا زمانہ۔ نادر شاہ کی فوجیں بھرے پورے شہر کو تاراش کر رہی تھیں۔ گلیوں، چوراہوں، بازاروں میں لاشیں، خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ میر نے کہا، دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے۔ مگر دلی اجڑ رہی تھی۔ شاہجہان آباد کی گلیاں سنسان، محلے ویران، لوگ حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میر صاحب نے دلی چھوڑی اور لکھنؤ جا بسے۔ مرزا محمد رفیع سوداگری لکھنؤ سے دھرے۔ ایک خواجہ میر درد تھے جنہوں نے اپنا تکیہ نہیں چھوڑا۔ بہت سے دلی والے جنہیں آسمان کی گردش دلی سے دور لے گئی، اپنے شہر کو یاد کرتے تھے۔ قلعہ مولا، شاہجہانی مسجد، قطب صاحب کی لاٹ، 22 خواجاؤں کی چوکھٹ۔ دلی والوں کا دیس اور بھیس الگ سے پہچانا جاتا تھا۔ لکھنؤ میں میر صاحب کو پہلے پہل لوگوں نے دیکھا تو حیران ہوئے۔ پوچھا، صاحب بھلا کس نگری کے رہنے والے ہو؟ میر صاحب نے جواب دیا، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے گھر کے۔ دلی کی بربادی کا غم غالب کو بھی تھا۔ 19ویں صدی کا ہندوستان، 1857 کے انقلاب کی ناکامی، ایک نیا بدیسی کلچر دبے پاؤں آیا اور دلی کی اجڑی ہوئی بساط پر اپنا نقشہ جمایا۔ اب نہ وہ بازار رہا، نہ شہر، نہ قلعہ، نہ نہر، مگر دلی کی بربادی میں بھی ایک وقار تھا، اس کی شکست میں بھی ایک شکتی تھی۔ تلواریں ٹوٹ گئیں تو لوگوں نے قلم سنبھال لیے۔ اردو نثر و نظم کا ایک نیا دور، ہماری ادبی اور تہذیبی روایت کا ایک نیا موڑ۔ اس موڑ پر کیسے کیسے چہرے روشن تھے، سر سید، نذیر احمد، محمد حسین آزاد۔ میر امن کب کے رخصت ہو چکے تھے، مگر اردو نثر کا جو باغ انہوں نے لگایا تھا وہ سدا بہار تھا۔ شاعروں میں غالب تھے، مومن تھے، ذوق تھے اور شاہ ظفر۔ اردو زبان و ادب کی ایک نئی کہانی لکھی جا رہی تھی۔ حال نیا، سوال نیا،
اس نئے حال اور سوال سے آنکھیں ملاتی ہوئی زبان کے سامنے ایک نیا راستہ تھا، سکھ اور دکھ کے دوراہے سے نکلتا ہوا۔ کریں